بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت عائشہ کی ناراضگی کا یہ بہت پیارا واقعہ ہے، لہٰذا اس واقعے کو پورا سنیے گا۔ ایک سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان پیدل دوڑ کا مقابلہ ہوا، تو اس مقابلے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیت گئی۔ پھر کبھی دوبارہ سفر پر جانا ہوا، دوبارہ ایسا ہی پیدل دوڑ کا مقابلہ ہوا، لیکن اب کی بار حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہار گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیت گئے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عائشہ حساب برابر ہوا، جو کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کم عمری میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں آ گئی تھی، اس لیے کم سنی کے شوق اور تقاضے ابھی باقی تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی دلجوئی کے لیے ان کے شوق جائز خواہشات کا تکمیل کا لحاظ رکھتے تھے۔ ان کی سہیلیاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں ان کے ساتھ کھیلنے کے لیے آتی اور گیت گاتی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے اجازت بھی تھی، بلکہ اگر سہیلیوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے کھیلنے میں کوئی تکلیف آ رہی ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود باہر تشریف لے جاتے اور ان لڑکیوں کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کھیلنے کے لیے بھیج دیتے۔ ان کے شوق تکمیل کا سلسلہ ایک اور واقعہ حدیث کے متعدد کتابوں میں مروی ہے۔ ایک مرتبہ عید کے دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کے سامنے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحن میں کچھ حبشی لوگ نیزے بازی کا مظاہرہ کر رہے تھے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کھیل دیکھنے کا شوق پیدا ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا یہ کھیل دیکھنے کا اہتمام کچھ اس طرح سے کیا کہ آپ خود دروازے پر کھڑے ہو گئے اور اپنے پیچھے غالباً پردے کے خیال سے حضرت عائشہ صدیقہ کو کھڑا کر لیا اور اس طرح سے انہیں یہ کھیل دکھایا۔ پھر ایک دن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روٹھ گئی، کسی گھریلو اور نجی بات پر شوہر سے اختلافات ہو گیا، جذبات ذرا سے تلخ ہو گئے۔ خدا کے رسول صبر و تحمل سے کام لیتے رہے، لیکن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز بلند ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا مسکرا کر بات سمجھتے رہے، لیکن حضرت عائشہ اسی طرح سے زور زور سے بولتی رہی۔ اتفاق دیکھیے، اسی وقت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے۔ میاں بیوی میں اختلافات دیکھ کر قدرتی طور پر بہت غمزدہ ہوئے۔ ایک طرفہ خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کی خوشنودی ہی خدا کی خوشنودی ہے، اور دوسری طرف اپنا جگر گوشہ حضرت عائشہ ان کی بیٹی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آوازیں اس طرح سے اونچی ہو رہی تھی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ برداشت نہ کر سکے اور فرمانے لگے، ہائے تم خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ معذوری کر رہی ہو، تمہاری جرت اب اتنی بڑھ گئی ہے۔ حضرت عائشہ کے والد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھنے اور بڑھنے لگے کہ درمیان میں فخر کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ گئے۔ حضرت عائشہ سہم کر بیٹھ گئی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے سے گھر سے باہر چلے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کیسے برداشت کر سکتے تھے کہ ان کی حبیبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نازک دل کو ٹھیس پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب گئے اور پیار بھرے انداز میں کہا، کہو عائشہ کیسے بچایا، سبحان اللہ، کتنا پیارا منظر ہوگا۔ تو اس پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرا پڑی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لپٹ گئی اور فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے معاف کر دیجئے، نہ جانے مجھے کیا ہو گیا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے مبارک پر خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ کچھ دنوں کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر سے اپنی بیٹی سے ملنے آئے تو دیکھا کہ مثالی شوہر اور بیوی کے گھریلو حالات میں مثالی خوشگواری ہے۔ کیوں نہ ہوتی، امت کے لیے یہی تو نمونے کا پیمانہ ہے۔ حضرت ابوبکر پیار محبت کی فضا دیکھ کر بہت ہی خوش ہوئے اور خدا کے رسول حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا، یا رسول اللہ، ایک دن آپ دونوں کی لڑائی میں شریک ہوا تھا میں، اور آج اس صلح، اس پیار اور محبت میں بھی شریک فرمائیں۔
اس طرح سے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں ضرور، یہ ہمارے پیارے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضرت عائشہ کے لیے محبت ہی تو تھی جو انہوں نے ان کی کم عمری میں ان کے ناز و نخرے اٹھائے۔ انہوں نے کبھی بھی ڈانٹا نہیں، نہ کبھی ان سے اونچی آواز میں بات کی۔ کبھی ایسا بھی ہوتا کہ کم سن دلہن کے پاس کھیلنے کے لیے بچیاں جمع ہو جاتی تھی، کڑیوں کا کھیل ہوتا رہتا تھا۔ ایک دن خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے تو لڑکیاں گڑیوں کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ گڑیوں میں ایک گھوڑا بھی تھا جس کے دائیں بائیں دو پر لگے ہوئے تھے۔ عائشہ، یہ کیا ہے؟ خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا۔ یہ گھوڑا ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا۔ لیکن عائشہ، گھوڑوں کے پر کہاں ہوتے ہیں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر پوچھا۔ حضرت سلیمان کے گھوڑوں کے پر تھے۔ حضرت عائشہ نے جواب دیا، خدا کے رسول اس پہ بے اختیار مسکرائے۔ دوستوں، ہم امید کرتے ہیں ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ مزید اسلامی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔